زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے, ایک بچہ ہے, اس کو مال و دولت اس کے والدین نے چھوڑ کر گئے ہو, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یاد رکھیے اس مال و دولت پہ. کیوں؟ وہ تو بچہ ہے, بچہ ہے تو کیا مال ہے نا, مال ہے تو زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, مال ہے تو زکوٰۃ ہے, اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں دینا ہے. اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے اور بات یاد رکھیے زکوٰۃ کے ساتھ, جس مال پر ایک قمری سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ دینی فرض ہے. ایک قمری سال, قمری سال سمجھتے ہو, لونار ایئر, اس لیے کہ دنیا میں ہم لوگ شمسی سالوں کے اعتبار سے مطلب سولار ایئرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں, جو کہ 365 دن کا ہوتا ہے. 365 دن اور ایک چوتھائی دن, ٹھیک ہے, 1/4 ہوتا ہے. اس لیے 4 سال بعد ایک دن کم کر دیتے ہیں فروری میں سے, اور اس کو 28 دن کر کے اس کو برابر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 365 دن اور ایک چوتھائی دن ہوتا ہے ایک سال کے اندر, جو سورج کے اعتبار سے. چاند کے اعتبار سے ہوتے 355 دن, 10 دن کم ہوتے ہیں, اس لیے رمضان ہر سال کھسکتے جاتا ہے ہمارے کیلنڈر کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو 355 دن جس پر گزر جائے, ایک قمری سال گزر جائے, 1 لونار ایئر کیلنڈر کے حساب سے گزر جائے, اس کو زکوٰۃ دینی. یاد رکھیے. اور جامع ترمذی کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال بھر تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سیونگز سال بھر تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ ہے. میں 1000 کماتا ہوں, 1000 خرچ ہوتا ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں. 1000 کماتا ہوں, سیونگ کر پاتا ہوں, تو 1 ایئر ہونے کے بعد اگر وہ سیونگز نصاب کو, اس تھریش ہولڈ کو, اس لیول کو پہنچتی, اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, تو اس کو دینا ہے. وہ کتنا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ہر سال 355 ڈیز پر مجھے اور آپ کو دینا ہے. عمومی طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اگر آپ رمضان میں نکالتے ہو تو رمضان کو بنا لیا اور رمضان سے رمضان دے دیا کرے. ٹھیک ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہی ہوا رمضان ہونے تک مال کو آ کر, تو میں کہتا ہوں 6 مہینے پہلے دے دینا, ایڈوانس ہو جاتا ہے. لیکن اگلے بار آپ کو یاد رہنا ایگزیکٹلی کہ میں نے یہ مہینے لیا تھا دینا, اور بھول جاتے ہیں ہم. تو بیٹر ہے رمضان سے رمضان یاد رکھیے, اور رمضان سے رمضان تاخیر نہ کرے. مطلب فار ایگزامپل سمجھ لیجیے ابھی فروری چل رہا ہے, رمضان مئی میں چالو ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو فروری میں اگر میں کوئی چیز لیتا ہوں تو بولوں گا اگلی فروری میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوں گی نا, یا 355 دن جب بھی بہرحال ہو جائیں گے فروری کی شروعات میں تب واجب ہوں گی. تو میں سوچوں گا کہ میں فروری میں نہیں, پھر اگلے رمضان دیتا ہوں سیدھا, مطلب یہ رمضان چھوڑ کے وہ رمضان, تو آپ لیٹ ہے, آپ 1.5 سال بعد دے رہے ہیں, آپ گناہ گار ہو جائیں گے. تب تک ایڈوانس دے دیجیے نا, پھر یہ رمضان ہی نکال دیجیے, یہ رمضان نکالیے. لیکن یہ چکر میں مت جائیے, یا تو پھر فروری میں نکال دیجیے, یہ چکر میں مت جائیے. کہ تو ایک مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے, زکوٰۃ بولے تو صرف رمضان میں ہی دینا. اب ابھی تو 6 مہینے ہو, مطلب 5 مہینے میں نہیں ہو رہے فروری سے میں, تو میں کیا کروں گا, اب یہ رمضان چھوڑ کے اگلے مطلب 1.5 سال بعد دوں گا. نہیں, پھر یا تو آپ یہ رمضان ایڈوانس دے دے, یا تو فروری میں دے دے. ٹھیک ہے, لیٹ نہیں کر سکتے آپ. تو سال گزر جائے, سال گزرتے ہی دینا ہے, سال گزرنے کے بعد اگلے سال تک نہیں دینا ہے. تو ایڈوانس دے دے زیادہ اچھا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میری زکوٰۃ سالانہ, مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے, 100 روپے ہوتی. 100 روپے کی ایگزامپل کیوں دیتا ہوں میں جنرلی میرے لیکچرز میں, تاکہ 100 سے آپ پرسنٹیج بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو آپ بولیں گے 100 کی اس کی انکم ہے, اور 100 پہ کہاں زکوٰۃ ہوتی, بحث مت کیجیے اس پر, اسی سمجھنے کے لیے. ٹھیک, 100 روپے آپ کی سمجھ لیجیے زکوٰۃ ہوتی ہے سالانہ, اور آپ کو ادا کرنا ہے, سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, تو آپ یہ پلان کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے 8 روپے دے دیا کروں گا. پھر سال کے آخر میں حساب کریں گے, فائنل حساب کیا پتہ چلا کہ میں نے 95 دیا تھا تو 5 دینا ہے. سال کے آخر میں پتہ چلا کہ میں نے تو 105 دے دیا, تو چلو 5 صدقہ ہو گئے. یا سال کے آخر میں پتہ چلا زکوٰۃ کم ہو گئی, سال 70 ہی تھی, میں نے زیادہ دے دی, باقی کا صدقہ ہوا اور زکوٰۃ چلے گی. سمجھ رہے آپ, ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں. یا 6 مہینے میں نکال دیں, 6 مہینے میں نکالے, 6 مہینے میں نکالے, تاکہ ایک سہولت ہو. اللہ نے دے رکھا ہے, آپ آسانی سے, کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی, 355 میں دن نکال سکتے, تب نکالیے, مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن سال ہونے تک دے دینا ہے, اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو 1 سال گزرنے پر دینا ہے. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی کرنا درست نہیں. یاد رکھیے, زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ ہے تو جمع کرنا, اور جمع ہے تو علیحدہ کرنا, یہ بھی درست نہیں ہے. ہیلہ سازی سمجھتے نا, ہیلہ سازی کا معنی یہ کسی کام کو ٹالنے کے لیے راستے نکالنا, چور راستے, ایسا نہیں تو ایسا, ایسا نہیں تو ایسا, وغیرہ ایسا وغیرہ ایسا. جیسا مثال کے طور پر میں ایک ہیلہ بتاتا ہوں آپ کو. مال پہ زکوٰۃ تب ہے جب میں اس کا مالک ہوں. ملکیت چینج ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر 1 سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوں گی. تو بہت سارے مسلمان اللہ رحم کرے کیسا ہیلہ نکالتے ہیں, سال سمجھ لیجیے رمضان آ رہا ہے مئی میں, میری زکوٰۃ ہوتی ہے 100 روپیہ, تو میں کیا کرتا ہوں اپریل کے اندر اپنی بیگم سے کہتا ہوں, بیگم یہ 100 روپیہ آپ کے ہو گئے. کیوں؟ سال ہونے سے پہلے ملکیت ٹرانسفر, اب ملکیت چینج ہو جائیں گی تو زکوٰۃ نہیں لگیں گی, سال نہیں ہونا. اب کیا ہو رہا, بیگم لے لیتے ہیں اس کو. اگلے سال پھر جب مئی سے پہلے اپریل میں بیگم بولتے ہیں شوہر یہ میرے طرف سے آپ کو تحفہ. سمجھ رہے آپ, یہ ہیلہ ہے. ہیلہ مطلب سمجھ رہے نا, زکوٰۃ نہیں دینا ہے بول کر بیوی شوہر کو تحفہ دے رہی, شوہر بیوی کو تحفہ دے رہا 1 سال ہونے سے پہلے, اور بول رہے الحمدللہ زکوٰۃ بچا لی. دوسرا ہیلہ سنیے,
ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ تو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے آپ کا، آپ کو تو یقیناً پتہ ہوگا زکوٰۃ کیسی بچانا چاہیے۔ میں نے کہا کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں کہ صاحب نصابی مت بنو تو زکوٰۃ بچ جائیں گی، خرچ کر دو پورا جو بھی آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں، دوسرے طریقے بولے آپ تو ریسرچ کرتے ہیں نا۔ میں نے کہا ریسرچ کرتے ہیں لیکن چور راستے نہیں نکال سکتے۔ نہیں کہا دیکھو بولے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تو 10 لاکھ زکوٰۃ 10,000 میں ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہاں 10 لاکھ کی زکوٰۃ 10,000 میں، واو کون سا طریقہ مجھے بتا دو، یہ تو بڑے بڑے ماہر سی اے بھی فیل ہو جائیں گے اس کے اندر کہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ کو 10,000 میں نپٹانا، ٹیکسز میں سی اے بھی فیل ہو جائیں گا۔ تو کہا ہمارے پاس ہے، بولے مطلب آپ کوئی ریسرچ نہیں کرتے؟ بولے میں نے کہا بتائیے تو صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے بولے ہم کیا کرتے، بولے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی ڈینومینیشن میں 100 روپے کی بنڈل بناتے ہیں۔ مطلب 10 لاکھ کی زکوٰۃ بولے تو آپ انداز لگاؤ، مطلب 1 لاکھ بولے تو 10 بنڈل، ٹھیک ہے، 10 لاکھ بولے تو 100 بنڈل ہم ایسا بناتے ہیں، تھیلا بھر کے مطلب بیگ بھر کے لے جاتے ہیں۔ ایک مدرسے میں جاتے ہیں، اس مدرسے کے اندر جو ہے ایک نابینا بیٹھے ہوتے ہیں، اس نابینا کو ہم کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں یہ لیجیے ہماری زکوٰۃ۔ کیا کرتے ہیں، یہ لیجیے ہماری زکوٰۃ۔ زکوٰۃ نابینا لے لیتا ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے دن آتے ہیں، ٹھیک ہے، نابینا جو ہے پیسے کو ہاتھ لگا کے قبول کر لیتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے۔ دوسرے دن نابینا کو بولتے ہیں کہ نابینا کیا کرتا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے ایک بنڈل نکال لیتا ہے اور بعد میں مدرسے والوں کے سامنے بولتا ہے یہ لیجیے آپ کو واپس تحفہ، یہ لیجیے آپ کو واپس تحفہ۔ تو دیتے ہیں 10 لاکھ، مل جاتے 9,90,000 واپس۔ بولے یہ تو آپ بچا نہیں سک رہے، بولے زکوٰۃ ہم کو تو بچانے کا طریقہ مل گیا۔ تو میں نے کہا یہ زکوٰۃ بچانے کا طریقہ نہیں، اس کو ہیلا بولتے ہیں، ہیلا بولتے ہیں۔ آپ ایسے ہیلوں سے حکومتوں کو شاید دھوکہ دے دے، ایسے ہیلوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ سے فرما رہے ہیں جو مال علیحدہ علیحدہ ہو ملایا نہ جائے۔ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ 40 بکریوں سے زیادہ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، لیکن 100 بکریاں ہو جائے تو بھی 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اگر علیحدہ علیحدہ بکریاں 40 تو تینوں کتنی دینا پڑیں گی، 1 اور 1۔ لیکن اگر ان کو مکس کر دیا جائے تو 100 to 200 کے بیچ میں صرف 1 بکری لگتی ہے زکوٰۃ۔ تو پھر وہ کیا ہو جائیں گا، 40 مل گئے تو 120، مطلب 1 ہی بکری زکوٰۃ میں جائیں گی۔ کیا ہوا، علیحدہ کو ملانے سے زکوٰۃ کم ہوگی نا، 40 بکریوں سے زیادہ پر 1 ہے 100 تک۔ اب جب ملا لیں گے آپ تو 80 پہ کیا ہو رہا، 1 ہی لگیں گی نا، جبکہ 40 پہ 1 لگ جاتی تھی۔ دیکھ رہے آپ ہیلا؟ اچھا مال ایک ساتھ ہے، علیحدہ کر دینا۔ کیوں علیحدہ کر دینا؟ تاکہ زکوٰۃ کم لگے۔ یہ ہیلا یاد رکھیے، سمجھانے کا مقصد یہ تھا، ہیلا مت تلاش کیجیے۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہیں تو ان کو ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی لوگ اپنی بکریوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تینوں آدمی ایک جگہ کر لیتے ہیں تو صرف 1 بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ کیوں؟ تو وہ 100 سے 200 کی رینج میں آ جائیں گے، اور 100 سے 200 کی رینج میں 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ لیکن الگ الگ اگر ہوتے تینوں تو 1 نکلتی۔ تو یہ ہے مثال مکس کر لینے کی، زکوٰۃ بچانے کو مال 1 کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم وہ کر سکتے ہیں کہ دوسری مثال سمجھنے کے لیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو ہے ایسا بھی یہ حکم ہے کہ مثلا 2 آدمیوں میں جو مشترکہ مال ہے، مطلب ایک ساتھ مال ہے اور جو ہے بکریاں ہیں سمجھو، تو ان پر 1 بکری، مطلب دونوں کی ملا کے سمجھو 1 بکری ہوتی ہے زکوٰۃ، 1 بکری۔ تو اس کو وہ اگر الگ کر دے تو کیا ہو جائے گا، پھر 2 بکریاں، مثال طور ایک آدمی کا 100 بکریاں ہیں، لیکن اگر 2 کر دیں دونوں لوگ جو مشترکہ اس کو الگ کر دے تو اس کی 50 ہوں گی، اس کی 50 ہوں گی، تو 40 سے اوپر ہونے پہ اس پہ بھی 1 لگیں گی، اس پہ بھی 1 لگیں گی۔ تو نہ مشترک کرنا ہے نہ علیحدہ کرنا ہے، جیسا جیسا جس کا ہے ویسا ویسا آپ کو اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس بات کو ہم جو ہے ذہن نشین کریں۔ تو حیلہ مت تلاش کیجیے، بہانے مت تلاش کیجیے، اللہ کے لیے زکوٰۃ کو خوشی سے اور دل سے آگے بڑھ کر دیجیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مشترکہ کاروبار، اب چلیے بکریاں مثال ایک ساتھ مل کر کوئی لوگ بزنس کر رہے تھے تو ان پر جس کا جتنا حصہ ہوگا وہ لوگ اس کی اتنی زکوٰۃ نکالیں گے، یاد رکھیے۔ مطلب کسی کا کامن بزنس ہے، کامن بزنس ہونے کے ناطے دونوں کے جو ہے مکس ہے پیسہ، تو جس کا جتنا پرسنٹیج ہوگا وہ اتنا دیں گا۔ صحیح بخاری کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں ابوبکر صدیق نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اس میں یہ بھی تھا جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے پر برابر حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں۔ ابوبکر صدیق نے ایک بات لکھ کر دی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ 2 لوگ جو پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کرتے دونوں اپنا اپنا پرسنٹیج نکال کے اپنی اپنی زکوٰۃ دے دیں، یا تو پھر کامنلی اپنے بزنس کی زکوٰۃ نکال دیں، بزنس کی نہیں نکالتے دونوں اپنا اپنا نکال دیں۔ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ ورنہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کیا، میں بولتا ہوں میں تو مطمئن ہوں پارٹنر ہوں اس کا، نہیں، آپ اگر وہ صاحب نصاب ہے، وہ پیسہ اتنا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو آپ کو اپنا دینا ہوگا، وہ اپنا دیں گا۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ دے میں پورے بزنس کی زکوٰۃ خود دے دے رہا ہوں،
میں پورے بزنس کی زکوٰۃ خود دے رہا ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ بولتا نہیں اپنی اپنی دینا ہے تو حساب لگائیے اور زکوٰۃ اس کی نکال دیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی پلس ٹی وی پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ مسلسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہے، اور امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، کئی اور لوگ ہیں جو اس چینل کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح سے آپ کی زندگی بدلی ان لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. وہ دین کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا یہ چینل کس طرح سے چلتا ہے؟ اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ آئی پلس ٹی وی ایک فری ٹو ایئر چینل ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے. تو میں امید کرتا ہوں اس رمضان اور غیر رمضان آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات آئی پلس ٹی وی کو دیں گے، تاکہ یہ چینل جو ہدایت کی بات انسانیت تک پہنچا رہا ہے وہ لوگ اس بات کو قبول کریں، لوگ اس چینل کو دیکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور سامنے والا ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر اس کو بلانے والے کو ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی. تو ایک بہترین اور زرین موقع ہے آئی پلس ٹی وی کے ذریعے ہم جو ہے دین کی بات لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ان کے کیے گئے اعمال کا اجر انشاءاللہ عزیز ہمیں بھی ملے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنی زکوٰۃ و صدقات ہمیں تعاون کریں گے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ. سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے. ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے. جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اسی طرح جو ہے حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی. عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے آپ سال گزرنے سے پہلے دے دو. آخر میں ایک ساتھ نکالنا تھوڑا جان پہ آتا تھا، تو کہا پہلے، تو کہا نکال لو، دے دو پہلے. رخصت دے دی کہ ہاں تم ایڈوانس نکال دو، زکوٰۃ وقت سے پہلے نکال دو. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ایڈوانس بھی نکالی جا سکتی ہے. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جس جگہ وصولی جائیں گی وہیں تقسیم کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. لیکن اگر وہاں مستحق نہ ہو تو اپنے ملک وطن یا دوسرے شہر، دوسرے وطن، دوسرے ملک بھیجا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ جس شہر کے مالداروں سے لی جائے اسی شہر کے غریبوں میں دی جائے. لیکن اگر اس شہر میں غریب نہ ہو، یا آپ جس بستی سے آتے ہو بستی زیادہ غریب ہو، جیسے میں امریکہ میں رہتا ہوں، یورپ میں رہتا ہوں، گلف میں رہتا ہوں، آسٹریلیا میں رہتا ہوں، غریب لوگ نہیں ملتے ہیں وہاں جس کو زکوٰۃ دی جائے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان زکوٰۃ مسلمانوں کو دینا ہے، تو پھر میں اپنے وطن اپنے شہر بھیج سکتا ہوں. ٹھیک ہے،
یا پھر ایسا ہو سکتا ہے میں رہتا ہوں یہاں ہندوستان میں لیکن میرے شہر میں کوئی مستحق نہیں ہے تو میں پڑوس کے گاؤں میں خریوں میں بھیجتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن افضل تو یہ جہاں سے لی جائے وہاں دی جائے. اگر وہاں مستحق نہ ہو تو پھر اس کو دوسری جگہ بھیجا جانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں زکوٰۃ کا جو ہے تحصیلدار مقرر کیا گیا. جب وہ واپس لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ مال کہاں ہے, تو انہوں نے کہا مال کہاں ہے, میں نے تو مال جمع کیا وہاں کے مالداروں سے اور وہیں کے غریبوں میں دے دیا. اور یہ کام, یہ پریکٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے, مالداروں سے لیتے تھے اور اسی جگہ غریبوں میں دے کر آ جاتے تھے. لوگوں نے جب واپس آئے تو پوچھا کہاں ہے مال, تو کہا مال تو جہاں سے لیا تھا وہاں دے کر آ گیا. تو میں نے انہی سے لیا جن سے رسول اللہ زمانے میں لیتا تھا اور انہی کو دیا جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دیتا تھا. انہی سے لیا مطلب وہ لوگ جو صاحب نصاب ہے ان سے لیا اور انہی کو دے دیا, مطلب وہ جو غریب تھے ان کو دے کر آ گیا. ضروری نہیں مطلب جس سے لیا اسی سے لے کے اس کو دیا جس کو دیتے تھے, اب یہ مالدار بھی ہوگا تو دے رہے, ویسا مراد نہیں. مطلب مالداروں سے لیا جو آپ کے زمانے میں لیتے تھے, ان کو دیا جو آپ کے زمانے میں دیتے تھے, مطلب غریبوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بات بھی آپ جو ہے دھیان میں رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ چیزیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے اور ان کا نصاب کیا ہے, یہ بہت مین ٹاپک ہے. وہ چیزیں جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا نصاب, اس کا لیول, اس کا تھریشولڈ کیا ہے, اس کی لمٹ کیا ہے کہ اتنے کے بعد زکوٰۃ لگیں گی, ٹھیک ہے. آئیے وہ چیز دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سونا دیکھتے ہیں ہم. اس لیے کہ سونا اور چاندی یہ ہمیشہ کے سے کرنسی کی شکل میں بھی استعمال ہوتے رہے انسانیت, اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 100 سال پہلے تک یہ استعمال ہوتے تھے, ٹھیک ہے. لاسٹ 100 ایئرس میں بھی آپ دیکھیں انڈیا میں بھی استعمال ہوتے تھے سونا اور چاندی. یا پھر جتنی کرنسی پیپر میں یا الیکٹرانک فارم میں آج چلتی ہے وہ ساری کی ساری ان پہ ہی ڈیپینڈ ہے آج بھی. سونے اور چاندی سے بہت طے ہوتے کرنسیز کے, ٹھیک ہے. مطلب $1 بولے تو کتنے آؤنس گولڈ اس کے پیچھے, 3.5 آؤنس کچھ گولڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے لگا ہوا. بہرحال لیکن کرنسی کہیں نہ کہیں آج بھی گولڈ اور سلور سے طے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گولڈ اور سلور میں ویریشن کم تھا, اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. آج ہمارے زمانے میں گولڈ اور سلور میں بہت زیادہ ویریشن, اتنا ویریشن ہے کہ 1 تولہ سونا میں آدھا کلو چاندی آ جاتا ہے نا, بہت زیادہ ویریشن. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ان میں بہت زیادہ ویریشن نہیں تھا, بہت کم تھا. اتنا تو نہیں تھا کم از کم کہ بالکل کہ 2 تولے مطلب 20 گرام سونے میں آج 1 کلو چاندی آ سکتی ہے. ایک اپروکسیمیٹ کر رہا ہوں, ایگزیکٹ مت لیجیے میری باتوں کو, آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے ریٹ کنفرم کر لیں اس کا, ٹھیک ہے. لیکن ایک اپروکسیمیٹ بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو اب سونے کی زکوٰۃ کیسے دے, تو سونے کی زکوٰۃ یاد رکھیں, سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یہ جس زمانے کی ہم بات کریں اس زمانے کے تولہ اور کوانٹیٹیز بہت ڈفرینٹ تھی جو ماپی جاتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے. آج کے اعتبار سے اس زمانے کے تولے کو جو کہ 11.33 یا 11.66 کے بیچ کے رینج میں ہوا کرتا تھا, مطلب 11.33 سے لے کر 11.66 کے بیچ میں اس کا ویٹ ہوا کرتا تھا. اور تولہ کو پریسائز ویٹ نہیں تھا بلکہ کچھ چیزیں, کچھ جھاڑ کے پتے, ایسا کیرٹ سنا آپ نے, کیرٹ ایکچولی جھاڑ کے بیج ہوتے ہیں, لیکن وہ بیج اتنے ایگزیکٹ سائز کے ہوتے اور اتنے ایگزیکٹ ویٹ کے ہوتے تھے کہ اس سے سونے اور چاندی اور ڈائمنڈس کو ماپا جاتا تھا. آج بھی ڈائمنڈ کو کیرٹ میں ماپا جاتا ہے, سونا چاندی کو 22 کیرٹ 24 کیرٹ. ڈائمنڈ کا بھی کیرٹ کلیئرٹی ہے نا, ڈائمنڈ کی سی جو ڈائمنڈ لیتے ہیں ان کو معلوم ہے, کلیئرٹی, کیرٹ اینڈ کٹ, 3 C ہوتے ڈائمنڈ کے اندر جس سے ایک ڈائمنڈ کی ویلیو ہوتی ہے. تو وہ کیرٹ ایک ویٹ ہوتا تھا جو ایک جھاڑ کا بیج ہوتا تھا جو بہت ایگزیکٹ سائز کا ہوتا تھا, ویٹ چینج نہیں ہوتا تھا, ٹھیک. تو بہرحال اس زمانے میں مطلب یہ رف میجرز تھے. پریسائزلی جو ہمارا آج کل کی کوانٹٹی ہے نا, ملی میٹر, جیسے جس کو بولیں گے ملی گرام, یہ بہت پریسائز کوانٹٹیز ہے, یاد رکھیے. یہ جو ملی MM سے جو شروع ہوتا ہے, جو معاملہ یہ MG سے شروع ہوتا ہے نا, بہت پریسائز کوانٹٹی ہے, بہت ڈیفائنڈ وے میں اس کو ماپا جاتا ہے, تولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ویسا نہیں تھا, تو یہ رف کوانٹٹی ہوتی تھی. تو جو کہ الگ الگ کتابوں میں آپ الگ الگ پائیں گے جو کہ 11.33 سے لے کر 11.66 کے بیچ کے رینج میں ہوتے ہیں, بلکہ ہندوستان کا تولہ تو 12 گرام کا ہوتا تھا, وہ بھی رفلی مطلب 11 سے زیادہ اور 12 سے کم, 12 گرام کا ہوتا تھا. لیکن آج کا تولہ کتنے کا ہوتا ہے, 10 گرام کا ہوتا ہے. مطلب وہ رف چونکہ 12-11 ہوتا تھا, اس کو جب گرام کا کوانٹٹی آئی تو اس کو 10 میں کنورٹ کر دیا گیا. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا آپ کو اس میں الگ الگ فگرز ملیں گے, لیکن جو سب سے لوئسٹ فگر ہے وہ 85 گرامس آف گولڈ اگر آپ کے پاس ہے, مطلب آج کے زمانے کا 8.5 تولہ, اس زمانے کا 7.5 تولہ, ٹھیک ہے. تو اگر 85 گرامس آف گولڈ یا اس سے زیادہ ہے تو پورے 85 پہ بھی زکوٰۃ ہے اور اس سے زیادہ پر بھی زکوٰۃ ہے, یہ بات یاد رکھ لیں. تو آپ سمجھیں گے 85 فری اور پھر 86 87 جو بھی اس کی بات کر دیں گے, نہیں. اگر 85 گرامس آف گولڈ آپ کے پاس ہے تو پورے پچھلے پہ بھی لگیں گا اور اس سے زیادہ ہے تو اس کے اگلے پہ بھی لگیں گا. فار ایگزامپل میرے پاس 80 گرامس آف گولڈ مطلب 8 تولے ہے آج کے زمانے کا, تو میرے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر میرے پاس 9 تولے ہے تو کتنے پہ زکوٰۃ ہے, پورے 9 پر ہے, مطلب 8.5 بھی انکلوڈ اور 5 بھی. تو ایسا آپ سمجھیں گے 8.5 چھوڑ دو 85 گرام اور 5 گرام پہ, تو نہیں,
پورے پر دینا ہے آپ کو، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار، ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف دینار سونے کا کرنسی ہوتی تھی، 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف کرنسی، ٹھیک ہے، نصف دینار مطلب 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار پر 1 دینار زکوٰۃ مطلب 40واں حصہ لینا ہے، اور 40واں حصہ 100 کا لگائے تو کتنا ہوتا ہے 2 آج پرسنٹیج کا زمانہ ہے تو پرسنٹیج ہی آپ سمجھیے 2.5% دیا کرتے، مطلب 85 گرامس آف گولڈ اینڈ مور اگر آپ کے پاس ہے تو پورے کا آپ ریٹ نکالیں گے۔ آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے 27,000 28,000 29,000 22 کیرٹ، ہاں 23 کیرٹ 916 KDM، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا گولڈ کی ویلیو ہے اس کی ویلیو مارکیٹ سے آپ کنفرم کیجئے کہ آج کیا تولہ ہے، 30,000 33,000 35,000 بڑھتا رہتا ریٹ، وہ نکالیے۔ 8 تولے کا کتنا ہو رہا، ملٹی پلائی بائی 30,000، اگر 30,000 2,40,000 آپ کا ایک اسٹیمیٹ آ رہا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے پھر 2.5% اس کا نکال دیں گے، مطلب ہر جس کو کہیں گے 100 روپے پہ 2.5 روپیہ، 1000 روپے پر 25 روپیہ، 1 لاکھ پر 2,500 روپیہ، اور 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، بہت کم ہے، یاد رکھیے بہت کم ہے، ٹھیک، تو یہ دینا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اسی سے کوانٹٹی ہم لگا رہے ہیں جو کہ تولہ الگ کوانٹٹی تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورت میں دینا جائز ہے، مطلب زکوٰۃ یا تو آپ مثال کے طور پہ میرا گولڈ تھا 100 گرام سے مطلب 10 تولہ، اب میرے کو زکوٰۃ دینا ہے تو بس کیش نہیں، تو میں کیا کروں گا اسی میں سے 2.5% سونا نکال لوں گا، مطلب 2.5 گرام، میرے پاس 100 گرام گولڈ ہے، 2.5 گرام گولڈ نکال کے زکوٰۃ دے دوں گا، یا پھر 2.5 گرامس آف گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے آج وہ نکال کے دے دوں گا، دونوں بھی چلیں گا، سمجھ رہے آپ؟ اچھا یہ مسئلہ میں کیوں رکھ رہا ہوں، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں بولتی ہیں ہمارے شوہر زکوٰۃ نہیں دیتے ہمارے زیورات کی، بولتے تم دو، اب ہم تو کماتے نہیں نا فیض بھائی، ہم کہاں سے دیں گے، ہم برابر آپ نہیں کماتے تو آپ کیسے دیں گے پھر زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ سونے سے دیں گے آپ بولیں گے یہ تو سونا کم ہوتے جائیں گا، ہاں کم ہو جائیں گا، ظاہر سی بات، دو 100 گرام آپ کے پاس ہے، شوہر نہیں دیتا زکوٰۃ، جاؤ بالی بیچو، یا بالی نکالو 2.5 گرام کی اگر ہوں گی تو نکالو اس کو، یا تو بالی پوری کی پوری دے دو یا تو اس کو توڑ کے کچھ نکالنا ہے آپ کو، انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو شوہر ضرور آپ کی انشاءاللہ زکوٰۃ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے شوہر بیوی کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہ دے بھائی تمہارے خاندان سے زیور تم نے لے کے آئے، تم کو وراثت میں ملا، میں کہ زکوٰۃ دوں ہر سال اس کی 2.5%، میں خود کما کے پریشان ہے، کبھی ہوتا ہے نا بیوی امیر ہوتی ہے شوہر غریب ہوتا ہے ایسا، کئی صحابہ کا آپ معاملہ دیکھیے، کئی صحابیات کا معاملہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ دیکھیے، ساروں کے اسٹیٹس مالی الگ الگ تھے، کوئی بہت امیر تھا اور کوئی غریب تھا، حضرت صفیہ بہت امیر تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے مقابلے میں مالی اعتبار سے کم تھی، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا مالدار تھی، ان کا خود کا بزنس تھا، لیدر مرچنٹ تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بہت مالدار تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو پلنگ ہوا کرتا اس پہ لیٹتے، حضرت عائشہ کے پاس آتے تو چٹائی ہوتی اس پہ لیٹا کرتے، اسٹیٹس سب کا الگ الگ تھا، ہے نا، تو مالی ہو سکتا ہے تو بیوی کبھی کبھار مالدار ہو سکتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی مالدار خاتون تھی، اور عبداللہ ابن مسعود بالکل ایک زمانہ آیا کہ بہت غریب ہو گئے، وہ آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دے سکتی ہے، تو انہوں نے پھر اپنی زکوٰۃ نکال کے اپنے شوہر کو دے دی، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر، یہ بات یاد رکھ لیجیے، دی تو بیویاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر آپ کے شوہر بولتے بھائی آپ نے ابا کے پاس سے اتنا لا لی ماشاءاللہ وراثت میں اتنا مل گیا آپ کو، اب میں تو پوری تنخواہ چل جائیں گی اس میں سال بھر کی، اتنا ماشاءاللہ آپ کا، مطلب ایک پلاٹ تھا جو بیچنے کی نیت سے والد نے لیا تھا، وراثت میں آ گیا آپ بیوی کو، اب ان کی بھی نیت بیچنے کی، اب کروڑ روپے کا پلاٹ ہے، شوہر کی انکم پوری سال کی 1.5 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ تو اس پہ صرف زکوٰۃ بیٹھیں گی، بولیں گے بھیا میں تو نہیں دے سکتا، جو کرنا ہے کرو، تو کیا کرنا پڑے گا پھر، پلاٹ میں سے 2.5 لاکھ کا پلاٹ نکال کے بیچنا پڑے گا، زیور میں سے 2.5 گرام کا سونا یا تو کیش دو یا تو سونا نکال کے دینا، یا سونا ہی دے دو یا تو سونے کے بدلے توڑ کے کیش، جو بھی کرنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس زمانے میں سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے، اناج کی زکوٰۃ اناج سے نکالی جاتی ہے۔ آج چونکہ کرنسی متبادل ہے، کرنسی جو ہے ایک بیچ میں میڈیٹر ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی چکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ وقت کے مطابق لگا کر دیا جائے گا، سونے کا چاندی کا تمام چیزوں کا اندازہ اس وقت کے حساب سے لگایا جائے گا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوشیار چند لوگ رہتے ہیں، ہوشیار چند کی ہوشیاری کیسے دیتے دیکھیے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری زکوٰۃ جو ہے کچھ 450 یا 500 روپئے زکوٰۃ میں دے رہے ہوں۔ میں نے کہا یار یہ آدمی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتا،
450 سے 500 روپے زکوٰۃ، مطلب یقین تو نہیں کر سکتا بٹ میں بھی ہو سکتا. تو بولے میری زکوٰۃ ایکچولی نکلتی بولے دیکھیے $450، لیکن اب میں انڈیا میں چکا دیتا بولے 500 دے دیتا. بولے انہوں نے کہا ارے واہ، اللہ سے مانگ رہا ڈالرز میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا روپیوں میں، واہ 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 واہ. اللہ بھی تو کو روپیوں میں ہی دیں گا تھوڑے دن بعد، پھر ڈالرز نہیں ملنے والے. آپ دیکھیے ہوشیاری، ارننگس ڈالر میں ہے اور ڈالر کی زکوٰۃ $450 ہو رہی اور یہ بول رہے کہ 50 زیادہ دے رہا، انڈین روپیز میں 500 دے رہا. پیسہ ہوتا بولے تو اللہ پھر وہاں کے یہیں چاہ جاؤ نا. یہ سب ہیلے بہانے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ سب کو چھوڑیے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے. جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے. اس کا ایک معنی رمضان ہے. بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے. اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں. جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. آئیے آگے. چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ. 52.5 تولہ آج کے دور کے اعتبار سے ہوگا 585 گرام، اور آپ کو مختلف کتابوں میں اس سے زیادہ بھی کوانٹٹی ملیں گی. 612 گرام 1.33 کے حساب سے 585، 1.6 کے حساب سے 612، ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کر 720 گرام تک بھی آپ کو ملیں گا. بٹ کیا ہے وہ ویلیو میں بتا رہا ہوں، فکس نہیں تھی، چینج ہوتی تھی. لیکن چونکہ زکوٰۃ ایک فرض چیز ہے، لوویسٹ ویلیو کو لینا یہ خیر ہے. وہ 20 کیرٹ کے ڈالے جا رہے ہیں. کبھی بیج پورے ہلکے آ جائے تو ویٹ ظاہر سی بات ہے 10 گرام بھی ہو سکتا تھا. کبھی پورے بیج بھاری آ جائے تو 12 گرام تک بھی تولا جاتا تھا. سمجھو آپ بات کو، سمجھ، یہ رف ایسٹیمیٹ تھے. تو بیٹر کیپسول کے سونے میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا. سونے میں 85 گرامس 87 گرامس اتنا ہی ہوتا، بس ڈفرنس 2 گرام کا. لیکن چاندی میں کیا ہوتا، 52.5 تولا ہے نا، تو بہت ڈفرنس پڑ جاتا. آپ اس کو جب 11.33 سے کریں گے تو 585 آ جائیں گا، 585 گرام. لیکن اگر 66 سے کریں گے تو 612 آئیں گا، 11 اور اس سے زیادہ لے لیں گے 12 والا تو 720 تک چل جائیں گے. ہم وہ چکر میں نہیں جاتے. زکوٰۃ کے معاملے میں جو لوویسٹ ویلیو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، تو وہ ہے 585 گرام، ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ کتابوں میں اس سے زیادہ بھی ملے تو آپ ٹینشن مت لیجئے، وہ اسی کوانٹٹی کی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے. بٹ میں پریفر کرتا ہوں لیسٹ پہ جانا زیادہ اچھا. معاملہ زکوٰۃ اور فریضے کا ہے، رسک لینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا 585 گرامس کا سلور ہے، مطلب 52.5 تولہ کا آج 58.5 تولہ ہوگا آج کے تولے کے ساتھ. اتنی اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس چاندی پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اور کتنی زکوٰۃ دینا ہے؟ 2.5% سے، ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. چاندی کا نصاب میں نے آپ کو بہرحال بتا دیا، ٹھیک ہے. تو سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے. چاندی کا نصاب آ گیا، سونے کا نصاب آ گیا. 2.5% دینا ہے، وہاں اس ویلیو سے دینا ہے. پیسہ بھی دے سکتے چاہے تو، یا پھر چاندی کی زکوٰۃ 2.5% چاندی نکال دیجیے، سونے کی زکوٰۃ 2.5% سونا نکال دیجیے. اس کا انشاءاللہ عزیز آپ کا معاملہ حل ہو جائیں گا، ٹھیک ہے. اسی طرح نصاب سے کم سونا یا نصاب سے کم چاندی زکوٰۃ ملا کر ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. نصاب سے کم سونا یا نصاب سے کم چاندی کو مکس کر کے نہیں دینا ہے آپ کو. سمجھے بات؟ جیسا میرے پاس 80 گرامس آف گولڈ ہے، سمجھے آپ، اور 500 گرامس آف سلور ہے، تو میرے پاس دونوں پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے. 80 گرامس آف گولڈ، 500 گرامس آف سلور، چونکہ دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچتا، مجھے دونوں پہ دینا ہے. سنت سے 2 کوانٹٹیز کو مکس کر کے دینا ثابت نہیں ہے. سنت سے 2 کوانٹٹی کو مکس کر کے دینا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا بیٹر ہے دونوں کی الگ الگ دی جائے، ٹھیک. سونے چاندی کے زیر استعمال زیور بھی آپ کو واجب ہے زکوٰۃ اس پر بھی. سونے اور چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے. چونکہ اس کے لیے واضح دلائل موجود ہے کہ زیور پہ زکوٰۃ ہے، سمجھ گئے. تو یہ بات کو یاد رکھیے. تو لہٰذا زیور پر بھی
زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے ابو داؤد کی روایت ہے. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن تھے. آپ نے کہا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہا نہیں. تو کیا تو چاہیں گی تیرے ہاتھ میں آنکھ کے 2 کنگن پہنا جائے؟ اس نے وہ 2 کڑے کنگن اس بچی کے ہاتھ سے اتارے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی راہ میں صدقہ. پورا ہی دے دیا, کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, چونکہ اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی میں نے, یہ اللہ کی راہ میں صدقہ. اتاری کنگن اور دے دی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن یہ واقعہ تو کوئی بار سنے کتنا تعجب ہوتا نا, عجیب لگتا. اور عورتوں کے آنکھ پہ تو گوز بمس, ہاں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے, کڑے دے دیے, ہے نا. ہوتا نا ایک دم کوئی واقعہ سن کے ایک دم آنکھ پر بولتے نا کانٹے آ جاتے, ویسا ہوتا ہوں گا. دے دیے انہوں نے. وہ لوگ ایسے ہی تھے, ان کی سوچ ایسی ہی تھی. آخرت کا ان کا ٹارگیٹ ہی ایسا تھا کہ اچیو کرنا ہی تھا انہوں نے. تو زکوٰۃ نہیں دیتی ہو, جہنم کے کنگن پہنو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر جہنم کی بات بھی کہہ دیا وہ کنگن پہننا میرے لیے گوارا نہیں. حلال ہے لیکن آپ سمجھ رہے بات کو. ایک صحابی نوجوان گولڈن رنگ پہن کے آ گئے. ہمارے پاس بھی نوجوان ہوتے ہیں نا, گولڈن رنگ جب تک نہ پہنے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے. وہ شاید سانچک کے دن ملتی ہو بھیک میں, بہرحال جو بھی ہے. کیا مطلب کیا بولوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا, لفظ غلط ہو گیا. تحفے میں غلط لفظ, معافی چاہتا ہوں. تو ملتی ہے تو لوگ دیکھ کے بولتے ہو شادی ہے آپ کی, ہے نا. ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک صحابی تھے, ایک انگوٹھی پہن کے آگے سونے کی. مسئلہ معلوم نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کا انگارہ اپنی انگلی میں پہننا چاہتا ہے تو وہ مرد اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈال لیتا ہے. اور کہا اسے اتار کر پھینک دے. اس نوجوان نے انگوٹھی نکالی اور مسجد نبوی میں پھینک دی. لوگوں نے کہا تیرے گھر پہ محرم ہوں گے نا, بیوی ہوں گے, بچے ہوں گے, مطلب بچے سے مراد بچیاں ہوں گے, عورتیں ہوں گی, ان کے لیے تو جائز ہے نا محرمات کے لیے دوسرے, تو تیری گھر پہ محرم ہوں گے ان کو دے دینا. کہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتار کر پھینک دے. کہا اب تو میں نہیں اٹھا سکتا اس کو. آپ بول سکتے تھے تیری محرمات کو دے, چونکہ آپ نے ایک نفرت کا اظہار کیا, میں اس انگوٹھی کو اب نہیں اٹھا سکتا. حالانکہ حلال تھی, نہیں اٹھایا. کیونکہ نبی نے کیا بول دیا تھا, ہاں اب کیسا لے سکتا ہو صحابی, مثال بھی کہہ دی تو نہیں اٹھا سکتا. تو اس عورت سے یہ کہا کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے تجھے جہنم کی آنکھ پہنائی جائیں گی. چونکہ مثال دی تھی یہ کنگنوں کی وجہ سے اتارے, اور کہا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, خلاص اب میں نہیں لے سکتی. تو ان کا ٹارگیٹ چونکہ آخرت تھا, اس کے اچیومنٹ کے لیے بہرحال وہ کچھ بھی کرنے کو راضی تھے, تیار تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر 100 روپیہ اگر ہمارے مرضی سے مطابق سے زیادہ جا رہے ہیں زکوٰۃ میں, صدقات میں, تو ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں, چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے نا, خوف زدہ ہو جاتے, دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی, پالپیٹیشن چالو ہو جاتا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے ٹینشن سے. ہاں اتنا ٹینشن آ گیا میرے کو سن کے 100 روپے کا نقصان ہوا. صحابہ کا معاملہ ویسا نہیں تھا. وہ جانتے تھے جو گیا وہی بچا, اور جو پاس ہے یہ کچھ فائدہ نہیں دینے والا ہے. بہرحال انہوں نے اتارے, کھائیے لے لو. اب اگر کسی عورت نے یا کسی نے یہ مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج تک اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوں گی زیورات کی, تو کیا کرے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے جب یہ سوال ہوا کسی نے اس مسئلے کی وجہ سے یا غلط علم کی وجہ سے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا پھر وہ 1 سال کی زکوٰۃ دے اور اگلے سال سے شروع کر دے دینا. مطلب اب سٹارٹ کر لے, اب چونکہ اب کاؤنٹ کریں گے تو پورا زیور ہی چلا جائے گا, نہیں ہو سکتا. توبہ کرے اللہ سے اور اب اس سال کی 1 دے اور اگلے سالوں سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تو سونے چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے, اس بات کو آپ یاد رکھ لیں. اور اگر زکوٰۃ آپ چاندی کی چاندی اور سونے کی سونے میں نہیں دیتے ہیں, زیور کی زیور سے نہیں نکالتے ہیں, اس کے بدلے آپ کیش بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل سونا میرے پاس 10 تولہ ہے, 10 تولے کی زکوٰۃ ہوتی 2.5 گرامس آف گولڈ. 2.5 گرامس کا ریٹ کیا چلتا ہے سمجھو, 1 گرام کا ریٹ 2750, یا یہ 22 کیرٹ کا, یا اگر پیور گولڈ لے آج 24 کیرٹ 29 مطلب 29,500 ہوتا ہے. اس کے حساب سے 29,500 ضرب 2.5 کر دے, جتنا حساب آیا اتنا کیلکولیٹ کرے دے دے. سمجھ رہے آپ؟ اس بات کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو زیور پر بھی زکوٰۃ عبادت رکھیں. اسی طرح سال کے آخر میں سارے مال تجارت پر بھی نفع ملا کر اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جو اسٹاک جو آپ کے پاس مال ہوتا ہے, تجارت کا مال ہوتا ہے, اس پر اس کے نفع کو جوڑ کر زکوٰۃ دینا ہے, یاد رکھیں. اب کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے مال آتا ہے مال جاتا ہے, مال آتا ہے مال جاتا ہے, تو 1 سال کہاں گزرتا ہے؟ تو جب مال آتا ہے اور مال جاتا ہے تو ایک ساتھ آپ کے پاس مال کو 1 سال نہیں رہتا ہے, تو وہ اسٹاک جو کنٹینیوسلی 1 ایئر آپ کے پاس ہوتا ہے, مطلب وہ نہیں کہ ایک پروڈکٹ آپ کے پاس 1 ایئر رہتا ہے, بلکہ فار ایگزامپل 100 روپیز کے موبائل میرے پاس ہر وقت دکان میں رہتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں 100 میں اس لیے دے رہا ہوں, بات سمجھنے کے لیے, حساب کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرے دکان میں
ہر مہینے 10 لاکھ کا بزنس ہوتا ہے, سمجھ لیجئے ایک مثال, 10 لاکھ کا بزنس ہوتا ہے, لیکن 1 لاکھ کی موبائل ہمیشہ رہتے ہیں, سمجھ رہے بات کو, 1 لاکھ کا سٹاک مینٹین کرتا ہوں, 9 لاکھ کا روٹیشن میں ہوتا, آتے چلے گا, لیکن 1 لاکھ کا ہی پھر ختم ہوا, پھر لائے گا, لیکن 1, تو یہ 1 لاکھ زکوٰۃ ہے آپ کی, وتھ پلس اس میں آپ وہ بھی کریں گے, آپ کا پروفٹ ایڈ کر کے رکھیں گے. مطلب فار ایگزامپل موبائل لینڈنگ کاسٹ 3000 ہے, لیکن سیلنگ کاسٹ 5000 ہے, تو 5000 کے حساب سے کاؤنٹ ہوں گا اور زکوٰۃ دی جائیں گی. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جو اسٹاک کنٹینیوسلی ہوتا ہے, مطلب آتا اور جاتا رہتا ہے, لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس فکس ہوتا ہے, جو مال میں, انوینٹری میں, گوڈاؤنس میں, دکان میں, شاپس میں, شو رومس میں, آپ کے آفس میں پڑا ہوتا ہے, وہ جو کنٹینیوس پڑا ہوتا ہے اتنا ایک سرٹن اماؤنٹ کا, جبکہ آتا جاتا بہت ہے, تو وہ کنٹینیوس اماؤنٹ کو آپ کاؤنٹ کریں گے, یہ میرا مال تجارت ہے جو سال بھر میرے پاس رہتا ہے, اس کی بھی میں زکوٰۃ نکالوں گا. اس تعلق سے جو روایت آتی ہے, جو ہے مسند شافعی میں, مسند امام احمد میں, اور دارقطنی اور بہقی میں ایک روایت آتی ہے, جس میں یہ آتا ہے کہ ابو عمرو بن حماس اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا. ان کے والد چمڑے کا بزنس کرتے تھے اور تیر کے ترکش, مطلب وہ جو تیر جس میں رکھتے ہیں نا, وہ بنایا کرتے تھے, لیدر کے مرچنٹ تھے سمجھ لیجیے, فروخت کرتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے دکان میں آئے, دکان میں آنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو یہ سوال کیا, تو انہوں نے کہا میں تو صرف چمڑے کا بزنس کرتا ہوں, یہ سونا چاندی تھوڑی ہے, یہ تو لیدر ہے صرف, تو میں تو جو ہے امیر المومنین فقط چمڑے کا بزنس کرتا ہوں, صرف میں تو لیدر سیل کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا, عمر رضی اللہ عنہ فرمایا, کہا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو, اس کی قیمت لگاؤ, اس کی زکوٰۃ ادا کرو, مطلب سٹاک کی بھی زکوٰۃ ہے. اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں سٹاک کی زکوٰۃ نہیں, تو یاد رکھیے اگر ایسا کسی نے کیا تھا تو یہ سال توبہ کرے اللہ سے, دے اور اگلے سالوں سے دینا شروع کر دے. زیور کو ایسا کہا نا 1 سال کی دے اور اگلا شروع کر دے, ویسے ہی کر لے. اب اسٹاک پر بھی, اب اسٹاک میں نے جیسے سمجھا نا, آتا اور جاتا ہے, تو سرٹن اسٹاک ہمیشہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ مہینہ 10 لاکھ کا بزنس ہوا, لیکن 1 لاکھ کا یہ مہینے, اگلے مہینے, ہر مہینے ہوتا ہی ہے اسٹاک میرے پاس, میں نے اس کی زکوٰۃ نکالے. جو بھی ہوتا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لے, ٹھیک ہے. اب مال تجارت کا نصاب کیا ہوگا, تو وہ تھریش ہولڈ کیا ہے, وہ لمٹ کیا ہے, کہ یا سونے میں 85 گرام, چاندی میں 585 گرام, اس میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیے مال تجارت میں سونے اور چاندی میں سے جس کا قیمت کم ہوں گی وہ بنے گا نصاب کی ویلیو. سمجھے آپ؟ تو آج کیا کم ہے ہمارے زمانے میں؟ چاندی کم ہے, تو ہم چاندی کو نصاب بنائیں گے. 585 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اسٹاک اگر سال بھر رہتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. 585 گرام چاندی کیا ویلیو ہوں گی, کیا تولہ ہے چاندی؟ 600 روپئے. ہندوستان میں 600 روپئے تقریباً, دوسرے ممالک کے اندر سمجھ لیے 700 800 900 بھی ہوتا ہے, کرنسی پہ ڈیپینڈ ہے. بنگلہ دیش میں الگ ریٹ ہے, پاکستان میں الگ ریٹ ہے, لیکن اوور آل انڈیا میں سمجھو 600 روپئے. 600 روپئے کے اعتبار سے 60,000 روپئے کلو ہوئی ہے نا. 585 گرام کا آپ حساب لگا لے کتنا ہوتا ہے 585 گرام ہے نا. 585 گرام کو ملٹیپلائی کر لیا, 585 گرام لو تو 58.5 تولہ ہوتا ہے. 58 پوائنٹ کو آپ 600 سے ملٹیپلائی کر لیا, اراؤنڈ 35,000 کے ہوتا ہے. لیکن میں کوانٹٹی پھر بول رہا ہوں, میری کوانٹٹی میرے ریٹ پہ مت جائیے, آپ کو اپنے زمین زمانے کے حساب سے چاندی کا ریٹ نکالنا پڑے گا, وہاں آپ کو سوچنا پڑے گا, یاد رکھ, ٹھیک ہے. میں تو ایک رف ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک. تو 585 گرام چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس مال تجارت ہوتا ہے تو وہ کرنا ہے, اور یہ باقی سب میں بھی یہی چیز لاگو ہوں گی. مال تجارت, سٹاکس, فکس ڈپازٹس, ٹھیک ہے, بینک میں پڑا ہوا ایکسٹرا بینک بیلنس جو ایکسس پڑا ہوا ہے, پلاٹ جس کی قیمت 585 گرام سے سلور سے ایکسیڈ کرتی ہے, سٹاک جس کی ہوتی ہے, سب چیزوں کے لیے سلور کو ہم لیں گے. اگر سونا کبھی کم ہوتا ہے تو سونے کو لیا جائے گا, پھر جو بھی کم ویلیو ہوتی ہے اس کو بیس بنایا جائے گا. سمجھا آپ بات کو؟ تو لہٰذا سال کے آخر میں مال تجارت پہ بھی آپ کو اور ہم کو زکوٰۃ دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نماز بھی ہوگی, اس کے پاس روزہ بھی ہوگا, اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی, اس کے پاس حج بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے, لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں. حقوق العباد. جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد. ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے, انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے, انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے, انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے,
वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया है। वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया। जानिए शेख सुहेल रहमानी से हर जुमेरात दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। इसके बाद ज़मीन की पैदावार में गंदम, जौ, किशमिश, खजूर, मुनक्का, इस पे मतलब किशमिश, इस पर भी ज़कात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, जो है दारक़ुतनी की रिवायत है, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्ज झेल 4 चीज़ों में ज़कात मुक़र्रर की है। पहला गंदम, गेहूँ, दूसरा जौ, गेहूँ की तरह एक अनाज की एक किस्म, तीसरा किशमिश, किशमिश सूखा हुआ अंगूर, ठीक है, और चौथा खजूर। इसमें आपने ज़कात तय की है, ठीक। अब ये जो है मतलब अनाज पे आ गए हम, तो अनाज में ज़कात के बारे में याद रखिए। अनाज में, पैदावार में, खेती में ज़कात सालाना नहीं है, फसलाना है। हर फसल पे देना पड़ेगा। अगर साल में 2 फसलें आती है तो 2 बार ज़कात देना पड़ेगा। साल में 3 फसलें आती है तो 3 बार ज़कात देना पड़ेगा। फसल की ज़कात ईयर से जुड़ी हुई नहीं है, फसल की ज़कात फसल के कटाई से जुड़ी हुई है। कटा दे दो, साल में 2 बार आती है, 3 बार आती है, 1 बार आती है, उसके हिसाब से। या 1.5 साल में 1 बार आती है तो 1.5 साल में 2 साल में फसल, 2 साल में 2, 4 साल में फसल आती है, 4 साल में 2, 10 साल में फसल आती है, 10 साल में 2। फसल की ज़कात फसल के कटने पर है, और हर बार चाहे वो साल हो या ना हो, साल से कम हो या साल से एक्सीड कर जाए, याद रखिए इस बात को। तो इसकी ज़कात के लिए ईयर फिक्स नहीं है, इसकी ज़कात के लिए फसल आ जाए तो आपको ज़कात देना है। अब ये कितने पे देना है? तो ये है 20 मन। 20 मन की आज के दौर की रफ़ क्वांटिटी मैं कहूँगा वो होती है 725 किलोग्राम। कुछ ने 685 भी कहा, कुछ ने 650 भी कहा, कुछ ने 625 भी कहा, और कुछ ने 725 भी कहा। ये फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो क्वांटिटीज़, वो मेजर्स जो थे वो बहुत फिक्स नहीं थे, सर्टन नहीं थे उस ज़माने के, लिहाजा उसके कन्वर्जन जो आज होता है ना, तो उसमें ये वेरिएशन आ जाते हैं, ये वेरिएशन आ जाते हैं। तो 725 को या फिक्स ना ले लें, इससे कम भी अगर कहीं अगर लिखा हुआ मिलता है बुक्स में तो उसको भी आप ले लें। 600 तक भी मैंने पढ़ा हूँ कि 600 kgs को भी काउंट किया गया 20 मन के अंदर, चूँकि क्वांटिटी का, वेट का, मेजर्स का कन्वर्जन में ये थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ या अख्तिलाफ़ की बुनियाद पे होता है। जैसे आपको पता है ना, पहले लोग बोलते थे एक पल्ली क्या होता था? एक क्वांटिटी, लेकिन वो फिक्स थी। औरंगाबाद की पल्ली अलग थी, तो जालना की अलग थी, तो बीड़ की अलग थी, ना सब अलग अलग। एक पल्ली तेल, और पल्ली मानो तेल जिससे निकाल, एक सर्टन था कि भाई वो पल्ली बोलो तो 20 ml से ज़्यादा और 50 से कम, बट वो फिक्स नहीं थी। अब अगर कोई बोले 10 पल्ली तेल डालो, और अब आपको बोले कि मिलीलीटर में बोलो, तो मैं बोलूँगा मिलीलीटर में होगा 10 पल्ली 200 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर के बीच में, मेजर्स फिक्स नहीं थे। हाँ, और आपने गेहूँ और अनाज को देखा तोलने का तरीका, एक डब्बा होता था, निकाला डाल दिया, बोले ये है डब्बा, ख़त्म। एक सा, हदीस में आता ना, सा भी ऐसी डब्बा था एक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सा यूज़ होता था ना, या मुद यूज़ होता था, ये सब डब्बे थे, सा मुद सब डब्बे थे। अब इसके पहले डब्बा तय करना पड़ेगा तो वेट तय होगा। 1 मुद पानी में आप वज़ू कर लिया करते, 3 मुद पानी में आप गुस्ल कर लिया करते, तो 1 मुद पानी को आप क्वांटिटी में कहते तो 750 ml होता है अप्रॉक्स। और अगर 3 मुद बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2.5 लीटर में नहा लेते थे। अब यही पानी का मग जो है ना, पानी भी इसमें आता था, लेकिन वेट्स भी, गेहूँ भी इसमें लिया जाता था। तो इस वजह से ये वेरिएशन होंगे। आप जो इसमें लीस्ट लेवल हो, मुझे ये मिला, बट मैं नहीं कह रहा हूँ यही फिक्स है, इससे नीचे ही गिनती, बल्कि 575 भी मैंने एक जगह पढ़ा हूँ kgs। मैं बहरहाल ये छोड़ता हूँ आप पर कि आप उसको अपने इलाके के एतबार से तय करें। फिक्स बोलना मेरे लिए भी थोड़ा मुहाल है, लेकिन 20 मन मैं कह सकता हूँ, ये जो रिवायतों में आता है, ये क्वांटिटी बहरहाल होती थी, और उसके लिए वो मुद और वो सा और वो बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिलकर वो मन तक बहरहाल बात पहुँचती थी। ठीक, तो इतना अनाज होने पर आपको क्या करना है? उसकी ज़कात निकालना है। ज़कात ऐसी अनाज पे निकालना है जो सड़ता नहीं है जल्दी, स्टॉक होता है ईयर्स एंड ईयर्स, वो अनाज पे ज़कात है, याद रखिए, वो चीज़ों पे ज़कात है। ठीक, सब्ज़ी पे ज़कात नहीं।